اسلام کی حدیث یہ بھی ہمیں ملتی ہے، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ اعلان کیا ہے؟ اعلان کیا ہے؟ انما اہل بیت اطہار کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدگیوں کو، برے کاموں کو دور فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف اللہ بنا دے، طہارت والا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے طہارت والا بنا دیا، بھلا ان کا کون کوئی بھی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جس طرح کسی نے کہا نا، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ کہ اگر حضور کی آل کی محبت نہیں ہے تو پھر انسان کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، وہ غرق ہوگا جو دور اس سفینے سے۔ جو بھی اس کشتی سے دور ہوگا وہ دنیا میں بھی غرق ہو جائے گا، آخرت میں بھی غرق ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیں حدیث ملتی ہے جامع الصغیر میں 311 نمبر پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ وہ کون سی ہے بھلا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ایک تو یہ سکھاؤ کہ اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنے نبی سے محبت کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں سکھاؤ۔ 3 باتیں بنیادی کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرو، نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور دوسرا فرمایا اہل بیت کی محبت، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا فرمایا تلاوت قرآن، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھاؤ، یہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو آگے پہنچائیں۔ یہ 3 باتیں، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اور یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بلکہ وہ شعر میں جو کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، وہ حدیث میں بھی ملتی ہے، المستدرک للحاکم میں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ حضور نے فرمایا، میری اہل بیت اطہار کی جو مثال ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم فرمایا کہ نوح، آپ کے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو اس کشتی پہ سوار کرائیں، طوفان جتنا بھی زیادہ ہوگا، عذاب جتنا بھی زیادہ ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ اور جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو سوار نہیں ہوئے، چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا، 12ویں پارے کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے حضرت نوح کا بیٹا، سگا بیٹا تھا، لیکن اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ باپ کو کہہ رہا تھا، اگر طوفان آئے گا فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ اونچی چوٹی ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا۔ قرآن نے کہا 12ویں پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب اس نے کشتی نوح سے منہ موڑا، طوفان آیا تو